وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 67، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، آج کے درس کا نمبر 2292۔ آج کا موضوع، کیا ہم نارے جہنم کی کوشش میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 67۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ اس لیے کہ تم عقل سے کام لو، حقیقت کو دیکھو، حقیقت کو سمجھو۔ سامعین کرام، اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، ہم سوچے، ایک بات مان لیں کہ ہم سوچے سمجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہم اپنے جو غلطی ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ ہمارا ماننا یہ ہے، یعنی ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے،
لیکن ہماری سوچ جو ہے وہ صرف ظاہر تک محدود ہے. ہم سب بڑے محتاط ہیں زندگی گزارنے میں. دیکھیں آپ کے یہاں بچہ ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے، لڑکا ہوتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں یعنی پہلے سے دیکھیں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. جب بچے کا دنیا میں آنا یقینی ہو جاتا ہے تو ماں جو ہے یا اس کے ماں کے بہنیں یا جو بھی ہے قریبی رشتہ دار جو ہیں، جو نہایت قریبی ہیں، لڑکی کی ماں ہے یا ساس ہے، وہ سب آنے والے بچے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. پہلے سے آپ تحائف بھی، یہاں تک کہ پہلے جو بچے کی آمد سے پہلے کے تحائف تیار کر کے رکھتے ہیں. جب یعنی زچگی کے دن آتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ تیاری، تحفہ، تحائف، کوئی کیا لے آتا ہے، کوئی کیا بچوں کے لیے نا. تو اسی طرح تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے نہیں زندگی گزار رہے. ہر چیز میں ہماری پلاننگ شامل ہوتی ہے. دیکھیں جس کی 3-4 لڑکیاں ہوں تو وہ اور یعنی ماں وہ یعنی خاندان جو ہے متوسط طبقے کا ہو تو ماں جو ہے اس کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑتی رہتی ہے اور پس انداز کرتے رہتے ہیں ماں باپ کی، میری بچی بڑی ہوگی، یہ بچے بڑے ہوں گے، ان کی تعلیم کے لیے یا جو بھی، تو وہ کچھ نہ کچھ پس انداز کرتے رہتے ہیں. تو یہ بات تو شک و شبے سے بالاتر ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں. اور یہ بات یقینی ہے، یعنی یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہم صرف دنیا کی سوچ رکھتے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. لیکن یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو آپ اس پر غور کیجئے، بالکل واضح نظر آ جائے گا آپ کو. یعنی میری بات اگر آپ سوچیں نا تو بالکل آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ بالکل آخرت پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے. سرسری وہ کہتے ہیں نا، جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں کرتے ہیں دینی لحاظ سے وہ ہماری لپ سروس ہوتی ہے. زیادہ تر آپ لوگ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، وظیفے آپ پوچھتے ہیں. بعض لوگ مجھ سے بھی کہ بھئی میں بڑا پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتا دے. بعض میسیجز ایسے آتے ہیں، یعنی میرا درس سن کے وہ پہلا میسیج کرتے ہیں. آج بھی ایک میسیج آیا تھا کہ کاروبار جو ہے وہ ہمارا خراب ہے تو ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں. تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ ظاہر کی دیوانے ہیں. یہ بات تو یعنی بالکل درست ہے کہ ہم دیوانے ہیں لیکن ظاہر کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے جو بڑے بزرگ ہیں، یعنی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی خواہشات جو ہیں وہ جوان ہوتی رہتی ہیں، اپنے علاج کا خیال رکھتے ہیں اور پھر دنیا میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کر کے جائیں، کچھ بنا کے جائیں، اور دنیا ہی کے خیال میں ہم مر جاتے ہیں. ہم سب، یہ کوئی وہ نہیں ہے، ہم سب دنیا کے خیال میں آج کا مسلمان زندہ ہے اور دنیا ہی کے خیال میں یہ مرنا چاہتا ہے. ہمارے سامنے اور کوئی چوائس ہے نہیں. مجھ سے لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں، یعنی جو قریبی بعض اوقات ایسے میرے جاننے والے ہیں اور میری باتیں سننے والے ہیں، وہ کب ایسا سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ دنیا کو جو ہم نے دل دیا ہوا ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں وہ سوال کر رہا ہوں، دنیا کو جو ہم نے دل دیا ہوا ہے تو دنیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ بچہ، یہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، یہ پیسے ہیں، کاروبار ہے، یہ ایسٹس ہیں، یہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ہم نے اس کو دل دے دیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو دل دو تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو کیسے یقین کریں، کیسے محبت کریں؟ یہ ایک سوالات آتے رہتے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے دوسری چوائس ہے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، جو نمبر 1 بات ہے. ظاہر کا ایک دھوکہ ہے اور اس میں ہم مبتلا ہیں. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے.
بنا کسی یعنی میں مبالغے کی یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ دین کا بھی ہم نے ظاہر قبول کر لیا ہے۔ یہ اکثر لوگ جو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دین کے ظاہر کی بات کر رہے ہیں، آپ کو رفع یدین کرو، تراویح 20 رکعت ہے، رسول اللہ مماتی ہیں، رسول اللہ کے بارے میں حیاتی ہے، مماتی، یہ دو بڑے طبقے ہیں، نور ہیں، بشر ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اپنے آپ کو حق کہتے ہیں اور دوسرے کو یہ کافر، مشرک، گستاخ رسول، بدعتی یہ قرار دیتے ہیں۔ تو جو ممبر پہ بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی دین کے ظاہر پر لڑ رہے ہیں، ظاہر کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حقیقت میں یعنی جہاں تک میری معلومات ہیں یا جو میرا تجزیہ ہے، دین کی حقیقت کو جانتے بھی نہیں ہیں یہ لوگ۔ اگر یہ خود جانتے تو لوگوں کو بتاتے کہ بھئی دین حقیقت میں یہ ہے۔ دین توبہ کا نام ہے، دین رجوع الہ کا نام ہے، رجوع اللہ کا نام ہے کہ آپ اللہ کی طرف۔ دین ایمان کا نام ہے، الا الذین تابوا وآمنوا واصلحوا۔ دین اصلاح کا نام ہے، دین تزکیہ نفس کا نام ہے۔ تو ایسا تو کوئی نہیں۔ دین اللہ کے راستے پر چلنے کا نام ہے، دین محمد رسول اللہ کی عین اطاعت کا نام ہے، اتباع کا نام ہے۔ دین خالص اللہ کی، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ دیکھیں بڑے واضح الفاظ آ رہے ہیں، میں آپ کو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں، قصے کہانیاں میں نہیں بیان کرتا۔ تو بہرحال ایک بڑا مطلب سمجھ کا ایک گیپ ہے، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں حقیقت کو۔ کیوں کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیوں کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ دنیا حقیقت ہے، اس کا فائدہ یا اس کا نقصان ہماری نظر میں حقیقت ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندہ ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے شدید محبت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رسول کی کامل اطاعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تزکیہ نفس کا یہاں پر کوئی سوال ہی نہیں پیدا۔ ہر ایک اپنے اپنے معنی پہنا رہا ہے تزکیہ نفس کو، کیسے ہوتا ہے تزکیہ نفس، اس کا نام ہے۔ آپ دیکھ لیں اختلافات ہیں، اختلافات سے پر ہیں یہ باتیں، اور اپنی اپنی تشریحات ہو رہی ہیں۔ بیعت جو ہے، اور ہر کسی نے بیعت کو ایک خاص معنی پہنا دیا ہے اور وہ اپنے لحاظ سے ایک بیعت کا نظام چلا رہا ہے۔ یعنی وہ جو مروجہ ہمارا صوفیہ کا طریقہ ہے اس سے خلاف جو ہے انہوں نے کوئی طریقے اپنے اپنائے ہوئے ہیں اور پھر اس میں بھی اختلافات ہو گئے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو دوزخ سے نجات دلائیں سب سے پہلے، کیونکہ سب سے یعنی جب آپ آخرت میں پہنچیں گے تو کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک یہ چاہے گا آپ میں سے، بیوی چاہے گی کہ سب کچھ لے لو، سب کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو، نفسی 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 کا عالم ہوگا۔ شوہر کہے گا میرے بچوں کو بھی دوزخ میں لے جاؤ، اور بیوی کو، ماں کو، باپ کو مجھے چھوڑ دو۔ اسی طرح باپ بیٹے کو کہے گا کہ سب کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے بچا لو، نفسی نفسی کا۔ اپنے نفسی نفسی تو مشہور لفظ ہے نا، تو اللہ نے بھی کہا ہے قوا انفسکم، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں آج دیکھیں، ابھی میں دنیا میں بات کر رہا ہوں، یہ باتیں میری ریکارڈ ہو رہی ہیں میری کتاب میں، اور میں اللہ نے چاہا تو میں شہادت دوں گا کہ بھئی اے اللہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، آپ کی بندگی کی دعوت اور رسول کے اتباع کی دعوت میں نے تک پہنچا دی تھی،
وہ تو وقت آئے گا. دیکھیں آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ آپ ذاتی طور پہ میں آپ سے کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں. اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں. آپ جس مطلب کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس کو جانیں اور اس مطلب کے لیے زندگی گزاریں، وہ حاصل کریں. دیکھیں عام طور پہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، یہ تو میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم مطلب کے تحت سارے کام کرتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، ایک مطلب ضرور ہوتا ہے. شرابی جب شراب پیتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے، چور جب چوری کرتا ہے، ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتا ہے، سود خور جب سود لیتا ہے، تو ان کا ایک مطلب ہوتا ہے. مطلب کے لیے ہم سب کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یا برا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. میں آپ سے جو بیٹھا ہوں، میں آپ سے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی آپ کو نہ ہنسانے کی کوشش کی ہے نہ رلانے کی، عام طور پہ. ورنہ تو خطیب خطبہ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ صفت کہ جب چاہیں ہنسا دیں جب چاہیں رلا دیں. ایسا تو کوئی نہیں ہے میرا کام. میں تو یہ آپ کو ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں اور ایک مقصد کے تحت کر رہا ہوں. اگر میری اپنی کوئی غرض شامل ہو گئی تو میری تو سارا کچھ فضول ہو جائے گا، میری اپنی کوششیں برباد ہو جائیں گی، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا کہ تم نے اس لیے لوگوں کو باتیں یا خطاب کیا ہے. میری غرض نہیں ہے آپ سے، ایک غرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں اور سوچیں. دیکھیں مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کرتا میری باتوں میں، یعنی عام طور پہ آپ دیکھ لیں میرے درس جو ہیں موجود ہیں، کوئی کمنٹس خاص سنجیدہ کمنٹ نہیں آتے، یا واہ واہ سبحان اللہ، یا بس یا کوئی انگوٹھے کا نشان دکھا دے گا، بس کہہ دے گا. کوئی فردر جاننا نہیں چاہتا. حالانکہ باتوں کی تفصیل تو ہوتی ہے اور ایک درس میں سب کچھ تو بتایا نہیں جا سکتا، لیکن کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا. بس ہر ایک کا ایک اپنا ذہن ہے، وہ کہتے ہیں میں جو سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں، میری جو یعنی وہ ہے سوچ ہے دین کے بارے میں یا دنیا کی، وہی ٹھیک ہے. عام طور پہ تو ہماری سوچ ظاہر تک محدود ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور من چاہی زندگی گزارنا، ہمارا پکا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کا حکم نہیں ماننا، اور ماننا ہے تو روایتی طور پہ ماننا ہے. ہاں رمضان آ گیا تو چلو مجبوری ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو چلو مجبوری ہے، حج کرنا ہے تو چلو خوشی سے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جذبے سے حج نہیں کرتے، یا تو دکھاوے میں کرتے ہیں یا مجبوری کے تحت، اور بعض لوگ تو کرتے بھی نہیں ہیں. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کرتے بھی، جذبہ ہی نہیں ہے ہمیں. دیکھیں یہ حج کی ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمارا ہر کام جو ہے اوپرالو ہے، لپ سروس ہے، روایتی ہے. میں آپ کو یہ کہوں روایتی ہے. بعض لوگ جو ہے نماز جو ہے کہتے ہیں میں 2 نمازیں میں نہیں پڑھتا، صبح کی ہے اور شام کی ہے جو بھی ہے. یعنی بعض لوگ ایسے بھی، میں نے نماز کے بارے میں جب پوچھو تو کہتے ہیں یہ دو نمازیں رہ جاتی ہیں میری. بھئی جب رہ جاتی ہیں تم قضا پڑھو، قضا بھی نہیں پڑھتے. عام طور پہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں جو بچے والی ہوتی ہیں، بچہ جننے والی ہوتی ہیں، تو کہتی ہیں یہ نہیں پڑھی جاتی. ہاں دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں یا جو بھی ہے. اصل تو نیت ہے زندگی گزارنے کی. آپ کی اگر نیت خراب ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی تو آپ گئے کام سے. اللہ کے نزدیک جو ہے آپ سجین والے ہیں. آپ
متکبر ہیں، آپ جہنمی ہیں، اہل النار۔ دیکھیں یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ بات جس نے بھی رب سے منہ موڑ لیا اور جس کا دل بھی رب کی یاد سے خالی ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہمارا دل، دیکھیں آپ اپنے دل کو تو اندازہ لگائیں نا۔ میں تو اس وقت آپ کے سامنے نہیں ہوں، مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ کون مجھے سن رہا ہے نہیں سن رہا، میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کا اندازہ لگائیں۔ آپ کے دل میں صرف دنیا کی محبت ہے، آپ ہمارے ہر کام میں نفسانیت ہے، دنیا کا مفاد ہے، ہماری باتوں میں بھی اور ہمارے کاموں میں بھی۔ للہیت نہیں ہے، رونا یہ ہے۔ اور للہیت، جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کے کاموں میں للہیت نہیں ہوگی، آپ دنیا دار ہیں۔ اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ نے بیعت کر لی ہے، پیر صاحب کی مٹھیاں گرم کر رہے ہیں یا ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اوپرالو چیزیں ہیں، روایتی ہیں۔ بہت سے دیکھیں عرس ہوتے ہیں، چادریں جاتی ہیں اور لوگ پیدل سفر کرتے ہیں۔ ویسے میں دین کے نام پہ جو ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مزاروں پہ جو ہیں ٹولیاں جو ہیں دھمال ڈال رہی ہیں، عورتیں ہیں بال بکھیرے ہوئے عورتیں ہیں، اور وہ ہو اور یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، یہ سب دنیا داری ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عام طور پہ مزارات پہ، تو آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اصل تو دین ہے، دین وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، دین قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ تو ہماری بڑی خراب حالت ہے کہ وہ ایک شعبہ اس سے نہیں ہے، یعنی میں کسی ایک فرقے کی بات، ہر جگہ جو ہے غلو آ گیا ہے اور روایات رہ گئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں شیعہ محرم میں جس طرح جلوس نکلتے ہیں، محرم کے جلوس ہیں، اور جس طرح ان کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور آپ دیکھ لیں ان کے نظریات۔ میں اس پہ تفصیل نہیں جاتا، دیکھیں میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بات میں نوٹ کرا دوں آپ کو۔ لوگوں کو تو یقین نہیں آتا، لیکن میرا تو کہنا فرض ہے۔ مسئلہ سارا بندگی کا ہے، ہم رب کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس کے اور شیطان کے بندے ہیں، یہ بالکل کھلی بات ہے۔ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ زندگی کے مختلف مراحل سے گزر کر مر جاتے ہو تو تم سوچتے نہیں ہو لعلکم تعقلون۔ یہ میں بیان، اللہ تعالیٰ یہ میں تمہیں مختلف مراحل تمہاری زندگی بیان کر رہا ہوں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ دیکھیں موت زندگی کا آغاز نہیں ہے، اختتام نہیں ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کیا خوب کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ موت دنیا کی زندگی کا اختتام ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا آغاز ہے۔ زندگی شروع ہو جاتی ہے، قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے، آخرت کا آپ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ویسے تو آخرت یہاں بھی شروع ہو جاتی ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن موت جو ہے، موت سے جب آپ گزر جاتے ہیں تو عذاب اور ثواب ایک مقدار میں، وہ تو آپ کو دنیا میں بھی پہنچتا ہے، لیکن آخرت میں جب آپ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی یعنی سورہ مومن میں فرعون کے بارے میں نا، کہ ان کو صبح شام جو ہے دوزخ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو موت جو ہے ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ حقیقت میں ہمیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ موت سے ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہی دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، یہی کھا لو پی لو جی لو، اسی میں ہم مست رہنا چاہتے ہیں اور عیش و آرام میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اصل میں یعنی وہ دھوکہ جو ہمیں لگ گیا ہے ظاہر کا، تو موت تو ہاضم اللذات ہے، لذات کو ہضم کرنے والی ہے، آپ کی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کھانا پینا یہ وہ ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو موت سے ہم گھبراتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جس سے محبوب سے مل جاتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں زندگی شروع ہونے والی ہے آپ کی، اور پھر وہ ختم نہیں ہوگی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ وہاں کی اچھائی دائمی ہے، وہاں کی برائی دائمی ہے۔ چند دنوں کے لیے آپ نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ دوزخ میں۔ ہم تو مومن ہیں ہی نہیں، ہمارا رویہ تو کھلم کھلا باغیانہ ہے، کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے، ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ مسلمان گناہگاروں کے لیے وہ جو کچھ بھی ہے، چند دن کا عذاب ہے یا جو بھی ہے، وہ تو مسلمان مومن گناہگاروں کے لیے ہے، وہ بخشش ان کے لیے ہے۔ کافرانہ روش، منافقانہ روش، مشرکانہ روش رکھنے والوں کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے عذاب میں۔ تو ایک بہت ہی خطرناک، میں عام مطلب آج مسلمان معاشرے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک بہت زیادہ برا وقت شروع ہونے والا ہے، بہت زیادہ وقت۔ اور وہاں جب آپ دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نقشہ کشی کی ہے، جہاں مومنوں کی بارے میں بتایا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ، اس دن بعض چہرے پژمردہ ہوں گے، خفا ہوں گے، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ان کا یقین ہوگا کہ اب کمر توڑ عذاب ان پر پڑنے والا ہے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں جہنم کے لیے، عذاب الہی کے لیے، کیوں کہ رضا الہی ہمارا نصب العین نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔ اسی ایک بات کو دیکھ لینا، کیا آپ اللہ کی رضا کے لیے جی رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی کے لیے جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی انا جو ہے آپ پر کتنی حاوی ہے، کتنے آپ جو ہے اللہ کو آپ نے بھلایا ہوا ہے۔ اور اللہ کو بلانے کا مطلب کیا ہے کہ دین آپ نے بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، نبی کی اطاعت کو، نبی کی اتباع کو، اور آخرت کی یاد کو آپ نے بھلا دیا ہے۔ اس وقت کا مسلمان تو ایسے ہی ہے۔ مسئلہ تو پھر بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ذرا اپنے اوپر رحم کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم